اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ کو 7 ایسی آیتیں دی ہیں جن کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام یہ ہے کہ یہ قرآن عظیم ہے۔ یہ وہ عظیم صورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چنانچہ نماز کی ہر رکعت میں اس کو امام صاحب بھی تلاوت کرتے ہیں اور مقتدی بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اس سے آپ اس صورت کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے کہ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کی حمد و ثنا کیوں؟ اس لیے کہ تمام جہانوں کا رب ہے، سب کا خالق مالک رازق تو وہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس صورت میں کئی نام آئے ہیں، ایک اللہ، دوسرا رحمان، تیسرا رحیم۔ رحمان و رحیم وہ جو بہت مہربان ہو، نہایت رحم کرنے والا ہو۔ مالک یوم الدین وہ مالک ہے روز قیامت کا۔ دنیا میں بھی وہی مالک ہے، لیکن دنیا میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں بھی مالک ہوں، یہ زمین میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے۔ لیکن روز قیامت کسی کو ایسی غلط فہمی نہیں ہوگی، سب مان جائیں گے کہ مالک ایک اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اے اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر جب بھی مدد مانگیں گے تو اس سے مانگیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا جو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ اور یہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا، شہداء کا، صحابہ کرام کا، وہ جن پہ انعام ہوا، جن پہ تیرا غضب نہیں ہوا، اور جو گمراہ نہیں ہے، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ کون تھے؟ یہودی۔ اور جو گمراہ ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، علم کی روشنی سے محروم ہے، وہ عام طور پہ کون ہوتے ہیں؟ عیسائی۔ تو مسلمان سورہ فاتحہ میں دعا کرتا ہے کہ مجھے نبیوں کے طریقے پہ چلا، مجھے صحابہ کرام کے طریقے پہ چلا، مجھے یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پہ نہ چلا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کی عادتیں اپنانے سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، یہ بھی بہت عظیم صورت ہے، جس کے بارے میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ سورہ بقرہ جو حاصل کر لے، جو اس کا حافظ بن جائے، جو اس کو سمجھ لے، اسے بڑی برکتیں ملیں گی۔ اور جو سورہ بقرہ اسے یاد نہیں کرے گا، اسے نہیں سمجھے گا، روز قیامت پچھتائے گا۔ اور جادوگر قسم کے لوگ سورہ بقرہ کبھی بھی یاد نہیں کر سکتے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس عظیم صورت کا۔ اس میں شروع ہی میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، شک و شبہ نہیں ہے، واقعی اس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور جو اس کے اندر معلومات دی گئی ہیں وہ بھی شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اور اس کتاب کے تعلق سے لوگ 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 وہ جنہوں نے اس سے ہدایت لی، جو اس پہ ایمان لائے۔ تو یہ لوگ وہ ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ ہدایت کے اوپر ہیں اور ان کو فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں۔ وہ کون ہے؟ منافق۔ اوپر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، دل سے مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ان تینوں گروہوں میں سے سب سے برے لوگ ہیں، اور ان کو اللہ نے جھوٹا قرار دیا، ان کو اللہ نے فسادی قرار دیا، اور بتایا کہ یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور ان کی سزا یہ ہے کہ روز قیامت اللہ ان کا مذاق اڑائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بچ نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے عذاب سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا پہلا آرڈر
وہ کیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو اپنے رب کی کرنی ہے. کیوں رب کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں پالا پوسا ہے، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ تمہارے امور کی تدبیر کرتا ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ تمہارے آباء و اجداد کا بھی خالق تھا. جب تم اس کی عبادت کرو گے پھر تم تقوی اختیار کر لو گے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے. اس کی عبادت اس لیے بھی بنتی ہے کہ اس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو بچھونا بنایا. اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ جس کو بھی شریک کرو گے اس نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا. توحید کے بعد نبوت و رسالت کا بیان کیا گیا ہے اور کتاب کا بیان کیا گیا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے اپنے نبی پہ نازل کیا ہے. جس کو شک ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ نے چیلنج دیا. قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، کوئی ایک صورت لے لو، اس جیسی صورت تم بھی بنا کر لے آؤ. تم بھی انسان ہو، تم بھی عربی کے ماہر ہو، مکہ والو، اے قریشیو تم عربی زبان کے ماسٹر ہو. اگر یہ کلام نعوذ باللہ محمد نے بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ. سورہ کوثر جیسی صورت بنا کر لے آؤ، 3 آیتیں 1.5 سطر. اللہ نے کہا کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکیں گے، تو فرمایا پھر جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. تو یہاں پہ اللہ نے جہنم کا بھی تذکرہ کیا، جنت کا بھی. تو ایمان لانا ضروری ہے، جنت پہ بھی جہنم پہ بھی. جہنم ملے، جہنم ان کے لیے جو کفر کریں، اللہ پہ ایمان نہ لائیں، قرآن پہ ایمان نہ لائیں، یا اللہ کے نبی پہ ایمان نہ لائیں، یا آخرت پہ ایمان نہ لائیں، یا تقدیر پہ ایمان نہ لائیں. اور جنت ان کے لیے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال بجا لائیں، اور یہ لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ میں قرآن کریم میں طرح طرح کی مثالیں بیان کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، کبھی مچھر کی، کبھی مکھی کی. تو اس کے اوپر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری مرضی، میں جس چیز کی چاہوں مثال بیان کروں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں قرآن کریم کے ذریعے ہدایت دیتا ہوں، لیکن کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہوتے ہیں. فاسق کون ہے؟ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، توحید کے وعدے پہ پورا نہیں اترتے، اور جو رشتہ داریاں توڑتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ فاسق ہیں اور یہ زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تم کیسے کہتے ہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، جبکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں موت دے گا، وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اللہ تو وہ ہے جس نے زمین پہ موجود ہر مخلوق تمہاری خاطر بنائی ہے. یہ جانور تمہاری خاطر، یہ پرندے تمہاری خاطر، یہ آسمان تمہاری خاطر، یہ زمین تمہاری خاطر، یہ پانی تمہاری خاطر. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ میں نے زمین کو پیدا کیا اور پھر میں نے آسمان بنائے. کتنے آسمان؟ 7 آسمان بنانے کے بعد اللہ رب العزت عرش کے اوپر چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں، ہر جگہ نہیں ہے. علم کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. علم کے لحاظ سے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا. فرشتوں کو بتایا تو فرشتوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یا اللہ ان کو تو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کریں گے. تو اللہ تعالی نے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. فرشتوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یا اللہ ان کو تو کیوں پیدا کرے گا، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں. تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے فضائل بیان کیے. ایک تو ان کے پاس کئی ایسی چیزوں کا علم ہے جن چیزوں کا علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ وہ اتنے عظیم ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تیسرے نمبر پہ اللہ نے ان کو جنت میں رہائش دی. اس سے آدم علیہ السلام کے فضائل کا علم ہوتا ہے. لیکن آدم علیہ السلام سے یہ کہا گیا تھا کہ جنت میں اس درخت کے قریب نہیں جانا. چلے گئے تو جنت سے محروم کر دیے گئے. تنبیہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ.
اللہ نے بیان کیا کہ اب جنت سے اتر جاؤ، اب تم نے زمین پہ جانا ہے، زمین پہ رہنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ جنت جس میں آدم علیہ السلام رہتے تھے وہ آسمانوں کے اوپر تھی، وہ زمین کے اوپر نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کو اتار دیا گیا، اماں حوا کو بھی اتار دیا گیا، اور بتا دیا گیا کہ اے انسانوں تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اسے روز قیامت کو ڈر نہیں ہوگا، کامیاب ہوگا، اور جو ہدایت کے اوپر نہیں چلے گا، نبیوں کی بات نہیں مانے گا، آسمانی کتابوں کی پیروی نہیں کرے گا، یہ ناکام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ کیسے قبول کی؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ الفاظ سکھائے جن کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ دوسری جگہ بیان کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان میں جو پہلے نبی آئے وہ یوسف علیہ السلام ہیں، آخری نبی جو آئے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ نے ان کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے، دوسرے سپارے کے آغاز تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے کیا کیا ان پہ انعامات کیے، انہوں نے کیا کیا نافرمانیاں کی، پھر اللہ نے ان کو کیا کیا سزائیں دیں، اس سب کا تفصیلی بیان ہے۔ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی کہ میرے دین پہ عمل کرو، میرے نبیوں کی بات مانو، میں تمہیں دنیا میں بھی عزت دوں گا، آخرت میں بھی عزت دوں گا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اللہ نے کئی معجزات کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے، بنی اسرائیل کو دیے۔ ان کے لیے پانی نکالا گیا، کہاں سے؟ پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ ان کے لیے سمندر میں راستے بنائے گئے، ان کے لیے مان و سلوہ اتارا گیا، لیکن یہ اللہ رب العزت کا حق ادا نہیں کر سکے، انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو حکم دیا گیا تھا ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے اس کے اوپر طرح طرح کے اعتراض کیے۔ اس سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ جب حکم ملے آنکھیں بند کر کے عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں پوچھنا چاہیے کیوں اللہ نے حکم کیوں دیا، مجھے پہلے مطمئن کرے پھر میں عمل کروں گا۔ نہیں، یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں خالق پہ اعتراض کرنے والے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہیں، تو اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور ایسے امور کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، جن کو سن کر ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے کلام کا یہ لوگ حق ادا نہیں کر سکے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ یہودی کہتے ہیں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ اللہ نے اس معاملے میں ان کو جھوٹا قرار دیا اور بیان کیا کہ جنت کسی کی وراثت نہیں ہے، جو ایمان لائے گا، نیک اعمال بجا لائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جو کفر کرے گا، چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تم نے مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، محمد رسول اللہ کو نہیں مانا، تم جنت میں نہیں جا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بیان کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی مسلسل رسول بھیجے، لیکن ان بنی اسرائیل نے نبیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کسی کو قتل کیا، کسی کو جھوٹا قرار دیا اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ جبکہ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ جو تم سے عہد لیا گیا ہے، جو کتاب اتاری گئی، اسے مضبوطی سے تھام لو، اس پہ ایمان لے آؤ اور اس پہ عمل کرو۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور یوں اللہ رب العزت کے ساتھ بچڑے کو شریک کیا۔ اس کے علاوہ اللہ نے یہ بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے۔ اگر جنت تمہارے لیے ہے تو پھر تم اللہ سے سوال کرو کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے تاکہ ہم جلدی سے جنت میں پہنچ جائیں۔ اللہ نے کہا کبھی بھی ایسی دعا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جنت ان کے لیے نہیں ہے بلکہ جہنم ان کی منتظر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، بلکہ ان کے بارے میں یہ سوچنا کہ جادو کے بلبوتے پہ انہوں نے حکومت کی ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ جادو تو کفر ہے، یہ سلیمان علیہ السلام نہیں کر سکتے۔ جادو کرنے والے شیطان تھے، دوسرے لوگ تھے۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ جب نبی علیہ السلام سے گفتگو کرنی ہے
تو وہ الفاظ اختیار کرنے ہیں جو آپ کے شایان شان ہوں. ایسے الفاظ اختیار نہیں کرنے جن میں آپ کی بے ادبی کا خطرہ پایا جاتا ہو. اس کے بعد بیان کیا گیا کہ بہت سے اہل کتاب یہودی اور عیسائی چاہتے ہیں کہ مسلمان دین اسلام سے محروم ہو جائیں، توحید سے محروم ہو جائیں، قرآن کی نعمت سے محروم ہو جائیں، یہ بھی کفر کے اوپر آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا تھا کہ جنت میں یا یہودی جا سکیں گے یا عیسائی. اللہ نے کہا یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری آرزو تو ہو سکتی ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. اللہ نے بیان کیا کہ ان کے آپس میں رویہ کیا ہے. یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی غلط ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی غلط ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اہل مکہ بھی غلط، یہ دونوں غلط، اور درست کون ہے؟ مسلمان. پھر اللہ نے بیان کیا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی مساجد بنانے سے روکے یا اللہ کی مساجد میں آنے سے روکے. اللہ کی مساجد کو آباد کرنا چاہیے، اس میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے. قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، لیکن جب قبلہ معلوم نہ ہو رہا ہو تو جدھر آپ کو پتا چلے کہ ادھر قبلہ ہے ادھر منہ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. حالت سفر میں نفلی نماز بھی جدھر آپ کی گاڑی کا رخ ہو، آپ کی اونٹنی کا رخ ہو، ادھر منہ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے بیان کیا یہودی اور عیسائی کبھی بھی آپ لوگوں کے اوپر راضی نہیں ہوں گے. یہ تب راضی ہوں گے جب آپ دین اسلام چھوڑ دیں اور یہودی اور عیسائی بن جائیں. تو اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو خبردار کیا کہ ان کی بات نہیں ماننی ورنہ تمہارے پلے کچھ نہیں رہے گا. بتایا گیا کہ روز قیامت کوئی چیز کام نہیں آئے گی. ایمان کام آئے گا، نیک اعمال کام آئیں گے. اگر کوئی ایمان لے کر نہیں آئے گا، کفر و شرک کرے گا، اس کے پاس جتنا بھی مال ہو بچ نہیں سکے گا، کوئی بھی سفارش اس کے کام نہیں آ سکے گی. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے طرح طرح کے آزمائشوں کے ساتھ آزمایا. انہیں آگ میں پھینکا گیا، قبول کیا. بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، چھری چلا دی. اللہ نے ان کو کامیاب انسان قرار دیا اور لوگوں کا پیشوا اور امام قرار دیا. اس سے پتہ چلا کہ آزمائشیں آئیں تو صبر کرنا چاہیے. پھر اللہ نے بیان کیا کہ بیت اللہ تعمیر کرنے والے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. دونوں بیت اللہ بنا رہے تھے اور یہ دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری یہ نیکی قبول فرما. اس سے پتہ چلا کہ آپ جتنے بھی عظیم ہوں، جتنی بھی نمازیں پڑھیں، جتنی بھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ یا اللہ قبول کر لے، کیونکہ ہمارے عمل میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. اس کے بعد بیان کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جیسے عظیم نبی اپنی اولاد کو یہ وصیت کر کے گئے کہ دین اسلام کو نہیں چھوڑنا، توحید کو نہیں چھوڑنا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ لوگ اللہ پہ بھی ایمان لائیں، پرانی کتابوں پہ بھی ایمان لائیں اور قرآن پہ بھی ایمان لائیں، پھر آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو یہ پہلے سپارے کے چند مضامین تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سے ہدایت لینے کی اور روشنی لینے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہر طرح کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.